آیت سورت ابراہیم ہے، آیت نمبر 35 ہے، ارشاد قدرت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر قرار دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور کر دے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھا اور نکاح میں سب سے پہلے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ الذی جعل من نسل ابراہیم، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے حضرت ابراہیم کی نسل سے قرار دیا۔ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ میری جو نسل ہو، میری اولاد ہو، شرک سے پاک ہو، اور جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میں نسل ابراہیم سے ہوں۔ اگر نعوذ باللہ حضرت ابو طالب جھوٹ بول رہے ہیں تو محمد سن رہے ہیں۔ محمد کا فرض ہے کہ ابو طالب کو روک لے۔ جب محمد نے نہیں روکا تو اس سے پتا چلا کہ آپ اولاد ابراہیم ہیں۔ تو جب اولاد ابراہیم ہے تو ابراہیم کی یہ دعا ہے کہ میری جو اولاد ہو وہ بتوں کی عبادت سے پاک ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب کامل ایمان تھے۔ قرآن کی تیسری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں ایک نبی کو مبعوث کیا۔ بھائی نبی کی آمد پہ تو سارے لوگ مکہ کے کافر تھے، لیکن قرآن کہتا ہے اس وقت مومنین کی ایک جماعت تھی جس میں اللہ نے محمد کو بھیجا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ مومنین کی جماعت کون سی تھی؟ اور بھائی ان میں جناب ابو طالب بھی تھے جو کامل ایمان تھے۔ قرآن مجید کی چوتھی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول کولوا من الطیبات، اے میرے رسولو ہمیشہ پاکیزہ غذا کھاؤ۔ تو ہمارے نبی جو تھے اس نے بھی ہمیشہ پاکیزہ غذا کی کھائی، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی پرورش ہوئی جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اگر ابو طالب مشرک ہوتے تو قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، اس کی غذا بھی نجس ہے۔ تو کیا محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ ساری زندگی نجاست والی غذا کھاتا رہا، قرآن کی خلاف ورزی کرتا رہا؟ قرآن کی 5ویں آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول اگر کوئی کافر مر جائے، اگر کوئی مشرک بن جائے تو خبردار لا تحزن علیہم، ان پہ غم نہ کرنا، ان پہ آنسو نہ بہانا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو رسول اتنے غم زدہ ہوئے، رسول نے اتنے آنسو بہائے، رسول نے اس سال کا نام عام الحزن قرار دے دیا کہ غم والا سال۔ تو میرا دوست